کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھے آگے بڑھ جائے، اس کی تکلیف کو دور کیے بغیر آگے نکل جائے، اس کی تکلیف کو نظر انداز کر دے، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سارا کلمہ پڑھنے والے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اتنا خوبصورت رشتہ بیان فرمایا، اتنا اعلیٰ تعلق بیان فرمایا۔ فرمایا او کلمہ پڑھنے والوں، او ایمان والوں، تمہاری مثال تو ایک جسم کی ہے، جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو دوسرا بھی تکلیف کو محسوس کرے گا، جسم کا دوسرا حصہ بھی راحت میں نہیں رہے گا، وہ بھی تکلیف میں چلا جائے گا۔ فرمایا تمہاری آنکھ میں درد ہو جسم کا باقی حصہ بھی تکلیف محسوس کرے گا، وہ بھی پریشانی محسوس کرے گا۔ فرمایا تمہارا تعلق اتنا مضبوط ہے، لا الہ الا اللہ نے تمہیں اتنا مضبوط کر دیا۔ فرمایا تم ایک جسم کے مانند ہو گئے، اپنے بھائی کو تکلیف میں نہ دیکھنا، اپنے بھائی کو پریشانی میں نہ دیکھنا، اگر ان کی تکلیف دور کر سکتے ہو فرمایا تکلیف دور کرنے میں دیر نہ کرنا، پریشانی کو دور کرنے میں دیر نہ کرنا، ان کے مصائب کو دور کرنے میں دیر نہ کرنا۔ میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا میرے صحابہ جس نے دوسرے مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلا دیا، جسے بھوک نے ستایا ہوا تھا اسے پیٹ بھر کے تم نے کھانا کھلا دیا، جس پیاسے آدمی کو تم نے سیراب کر دیا، پیٹ بھر کے تمہیں پانی پلا دیا، فرمایا جس کو تم نے کھلایا جس کو پلایا فرمایا میرا رب اتنا اجر عطا کرے گا۔ مسلمان کو تم نے کھلایا، مسلمان کو تم نے پلایا، فرمایا اس نیکی کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم سے 7 خندق کے برابر دور فرما دے گا۔ کسی مسلمان کا پیٹ بھر دینا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا کے اسے سیراب کر دینا، اس کی پیاس کو دور کر دینا۔ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، جب تم کھانا کھلاؤ گے انہیں پانی پلاؤ گے اللہ 7 خندقوں کے برابر تمہیں جہنم سے دور فرما دے گا۔ اور ایک خندق کی مقدار بھی خود بتائیے، ایک خندق کی مقدار بھی بیان فرما دی۔ فرمایا او لوگوں 2 خندقوں کے درمیان 500 میل کا فاصلہ ہے، ایک خندق سے دوسری تک جانے کے لیے 500 میل کا سفر ہوگا، 500 میل چلتے رہو گے، جب ایک جانب سے دوسری جانب پہنچو گے ایک مرتبہ کھلانے پر اتنا انعام مل گیا، ایک مرتبہ پلانے پہ اتنا انعام ملا۔ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، ان کے لیے انتظام کرو، انتظام کرنا تمہارا کام، جہنم سے دور کر دینا میرے اللہ کا کام۔ کسی بھوکے آدمی کا پیٹ بھر دینا، کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا۔ کسی بھوک لگ رہی ہے، بھوکنے سے ستایا ہوا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، فرمایا اللہ تمہیں 7 خندقوں کے برابر جہنم سے دور فرما دے گا۔ اور ایک خندق کی مقدار کیا ہے خود بتائیے؟ فرمایا 2 خندقوں کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سال کا ہے۔ 500 سال میں بندہ ایک خندق سے دوسری طرف پہنچ سکے گا، اور اللہ نے 7 کے برابر سے جہنم سے دور فرما دیا۔ 7 کے برابر وہ جہنم سے آگے چلا گیا ہے، اللہ نے اسے پیچھے کر دیا ہے۔ جو ایک دیکھیں اب ضمن ایک بات یاد آ گئی، انسان کو کھانا کھلانا، مسلمان کو کھلانا، مسلمان کو پلانا، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ کھلانے اور پلانا تو جانور کو بھی انسان کرے اللہ اس میں بھی انعام عطا کرتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے، میں وہ پورا ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا بات پہ جانا چاہتا ہوں۔
فرمایا کہ پیاسا چل رہا تھا، پانی کی تلاش میں بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، اسے کنواں نظر آیا، اترا نیچے اتر کے پانی پیا، پیاس بجھائی۔ جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا؟ ایک کتا زبان نکال کے باہر ہانک رہا ہے اور وہ گیلی کیچڑ کو چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کنویں کے کنارے پر جو کیچڑ تھی اس سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے، لیکن کیچڑ سے پیاس کہاں بجھتی ہے؟ اس بندے کو احساس ہوا کہ مجھے بھی پیاس نے ستایا تھا، میں مرنے کے قریب ہو گیا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے بھی پیاس نے ستایا ہوا ہے کہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کنویں کے اندر اترا اور اپنے موزے کے اندر پانی ڈال کر دوسرے موزے کو پکڑ کر باہر نکلا، پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی کہ تو نے ایک میری مخلوق کو پانی پلایا، اس کی پیاس کا خیال کیا، اسی پر اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو جو انسان انسان کو کھلائے، جو انسان انسان کی خدمت کرے، جو انسان دوسرے کا پیٹ بھرے، دوسرے کی پیاس بجھائے، اس کے لیے فرمائے اتنا بڑا انعام ہے، اللہ 7 خندقوں کے برابر اسے جہنم سے دور فرما دے گا، وہ جہنم سے دور چلا جائے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خیال کرنے پہ اتنا بڑا انعام ملے گا، اتنی بڑی اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت ملے گی۔ آقا مدنی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، ایک جنتی کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور مسلمان تو جنت کے اندر چلا جا۔ وہ جنت میں جانے لگے گا، کافروں کی یوں صفیں لگی ہوئی ہیں، مجرم یوں صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے انجام کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کی تکلیف کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جنتی جب ان کے قریب سے گزرے گا، ایک جہنمی اسے روکے گا، وہ جہنمی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، برے اعمال کے نتیجے میں، اللہ پاک کو ناراض کرنے کے نتیجے میں، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ جنتی کو راستے میں روکے گا، رو کر کہے گا او اللہ کے بندے، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کیا تو مجھے جانتا نہیں؟ وہ جنتی کہے گا تو کون ہے؟ وہ جہنمی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا کہے گا تجھے معلوم نہیں، فلاں جگہ پہ تو نماز کے لیے تیاری کر رہا تھا، تیرے وضو کے لیے پانی میں نے لا کر دیا تھا، نماز کے پانی کا انتظام میں نے کیا تھا، وضو کا انتظام میں نے کیا تھا، میں تیرے لیے پانی لے کر آیا تھا۔ ایک دوسرا آدمی کہے گا تجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا، تیری پیاس کی میں نے دور کیا تھا، آج تو جنت کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمارے لیے جہنم کا اعلان ہو گیا۔ او اللہ کے بندے، تو اللہ پاک سے ہماری سفارش کر دے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا، تاجدار مدینہ نے خود فرمایا، وہ جنتی بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا اے میرے پروردگار، وضو کرنے کے لیے اس نے پانی دیا، آقا اللہ پیاس بجھانے کے لیے اس نے پانی دیا، میرے پروردگار میں ان کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں یا اللہ انہیں معاف فرما دے، انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم میں جلنے سے بچا لے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا اور جہنمی تو نے میرے نمازی کے لیے پانی کا انتظام کیا، جا اس کے صدقے میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ وضو صرف وضو کروایا مسلمان کو، وہ پہچان لیا کہ میں نے اس کو وضو کرایا۔